وہ یہ کہ روم کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں جو ہے علی پر حملہ کروں رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپس میں ان کے اختلاف ہے. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. شاید زندگی میں اتنا سخت خط کسی کو، رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو علی پر حملہ کرنا چاہتا ہے رضی اللہ. سن، ہمارا مسئلہ اپنی جگہ ہے، اگر تو نے رخ کیا، امیر معاویہ پہلا آدمی ہوگا جو علی کے جھنڈے کے نیچے تمہارے ساتھ لڑے گا. اور علی کی کتنی محبت ہے رضی اللہ. جب جنازہ پڑھانے لگے تو جب وہ صفین میں تو کہا شامیوں کو بھی لے. اچھا تو شامیوں کا بھی جنازہ پڑے گا؟ تو کہتا لاؤ، ان کا ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا رسول ایک، ان کا ہمارا دین ایک. جھگڑا عثمان کے خون میں ہے، اس میں وہ بھی بری ہم بھی بری. تو باوجود اس کے یہ لوگوں نے تو اصل میں ایک خاص سلسلہ ٹسل کا چلا، باوجود کہ وہ اختلاف تھے لیکن ان کے اندر احترام ذاتی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی نے مسئلہ پوچھا، کہتا ہے حضرت علی سے پوچھو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. غصہ کیا، کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے، جو ان کے ساتھی ہیں، آپ ان سے وہ مسئلہ پوچھیں. اور ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کسی مسئلے میں پھنس گیا تو کسی آدمی کو کہا کہ علی سے پوچھ کے آؤ. حضرت علی نے کہا یہ میرے علاقے میں تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ کہاں ہے بتا. تو یہ باوجود اس کے کہ اختلاف تھا اس میں ان کے اپنے اپنے طور پہ اللہ کے ہاں، تو یہ کلکات میں کوئی رکھنا نہیں آیا. یہ ایک مخصوص طور پر، کیونکہ اگر یہ ٹسل نفرت نہ رہے تو مذہب ختم ہے. یہ خاص ہے، شروع سے ابن سبا سے یہ شروع ہے، تو یہ ان کی مجبوری ہے. یہ اسی کے وہ جو بڑے بھائی ہیں دو گلے پھاڑنے والے، میں نے ان کو کہا تھا تم لوگ مجھے مبالغے کا چیلنج کرتے ہو، تمہارے اندر تو اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ تم مبالغے والی حدیث صحیح مسلم کی 6220 بیان کر سکو، اور اس کی شرح جو تمہارے امام ابن تیمیہ نے کی ہے وہ بیان کر سکو. اس میں خود ابن تیمیہ نے مانا ہے اور اس حدیث میں موجود ہے کہ تمہارے ماموں نے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروانے کے لیے، سب کروانے کے لیے سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا تھا. تو اس کے جواب میں سعد نے جب کہا کہ میں کبھی بھی علی کے اوپر یہ سب نہیں کروں گا، اور سب کا ترجمہ وہی لیا جائے گا جو مسلم میں 6229 میں ہے، لعن اللہ بالتراب، نعوذ باللہ. پھر انہوں نے 3 فضائل تمہارے ماموں کو سنائے تھے. ایک فضیلت غزوہ تبوک والی کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. دوسرا خیبر کے موقع پر کہ کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اور ابن ابی وقاص کہتے ہیں ہم تو ایڑیاں اٹھا کے دیکھتے رہے. اور مسلم کے الفاظ ہے 6222 نمبر حدیث میں، حضرت عمر کہتے ہیں میری خواہش تھی جھنڈا مجھے ملے لیکن وہ علی کو ملا. تو اور معاویہ سن تیسری فضیلت کہ جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 نازل کی، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. تو یہ جب آیات نازل ہوئی تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مولا حسن، حسین، فاطمہ اور علی ان کو لیا اور اللہ کے حضور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ جو رنگ باز ناسبی مولوی ہے یزیدی پوری، اس سے جب مبالغے کے بارے میں پوچھا گیا تو یہ حدیث ہی کھا گیا مسلم شریف کی. تو دیکھیں یہ میری کرامت ظاہر ہوئی ہے. میں نے 10 سال پہلے کہا تھا کہ وہابی انقریب منکرین حدیث ہو جائیں گے، تو اس نے کہا کہ مبالغہ تو ہوا ہی نہیں تھا. تو بھائی کون کہتا ہے کہ مبالغہ ہوا تھا؟ یہ تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے کہ مبالغہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ تم ناسبیوں کے اندر اتنی غیرت نہیں جتنی ان کرسچنز کے اندر موجود تھی. جب نجران کے لوگوں نے وہ دیکھا نا کہ یہ کن ہستیوں کو لایا جا رہا ہے، جو مسلم شریف میں پھر سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ان کو نبی الاسلام نے پیش کیا، حسن، حسین، علی اور فاطمہ کو. حالانکہ نبی الاسلام کی 9 بیویاں بھی تھیں اور قرآن میں آیا تھا اپنی عورتوں کو لے آؤ، تو حضور اپنی بیوی کو نہیں لے کے گئے، کسی بھی بیوی کو، حالانکہ بیویاں بھی آل البیت ہیں لیکن وہ اعزازی آل البیت ہے، کیونکہ بیوی اس وقت تک آل البیت ہوتی ہے جب تک عقد میں ہوتی ہے. عقد سے پہلے بھی آل البیت نہیں ہوتی اور طلاق کے بعد بھی نہیں ہوتی، اگرچہ ہمارے نبی نے کسی کو طلاق نہیں دی. دنیا اور آخرت میں وہ ہماری مائیں اور نبی کی بیوی ہیں. لیکن یہ جو آل البیت ہیں یہ حقیقتاً آل البیت ہیں، یہ بیویوں کے عقد میں آنے سے پہلے بھی آل البیت ہیں اور یہ آل البیت سے نکل بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں. جو صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک غدیر خون کی حدیث میں زید بن ارقم نے کہا تھا کہ بیوی اس وقت تک اہل بیت ہوتی ہے جب تک خاوند کے عقد میں ہو. لیکن حضور کے جو یہ والے آل البیت ہیں جن کے بارے میں غدیر خون پہ کہا گیا کہ تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہے. تو مبالغہ واقعی نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہ کرسچن ڈر گئے. وہ بخاری میں موجود ہے کہ وہ نجران کے ان کرسچن پادریوں نے پھر کہا کہ اگر یہ جھوٹے نبی ہوئے نعوذ باللہ تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں، اور اگر سچے ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے اگر ہم نے ان سے یہ مبالغہ کیا. تو واقعی مبالغہ ہوا نہیں تھا، لیکن اس مبالغے کے موقع پر ہستیاں تو آئی تھی نا. یہ ناسبی یزیدی جو ہے یہ اس کا انکار ہی کر گیا، کیونکہ اسے
फजीलत माननी पड़नी। तो मुबाला हुआ नहीं था, लेकिन वो फजीलत तो आ गई उस वक्त मुबाले वाली। साद इब्न अबी वक़ास ने जब मामू को ये सुनाया, तो मुस्लिम में तो यहां तक हदीस है, ये हदीस सुन्न सही कुबरा के खसाइस अली वाले चैप्टर में है, और उसके ऊपर तहकीम इसी रंगबाज पुरी के उस्ताद ने लगाई हुई है, गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब ने, बिल्कुल इसी सनद के ऊपर है, मुस्लिम शरीफ की सनद पे। उसमें आगे अल्फाज है, साद इब्न अबी वक़ास का बेटा कहता है, जब मेरे बाप ने ये 3 फजाइल सुनाए ना इनके मामू को, मुआविया इब्न अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, चले हम तो इतराम से ही नाम लेंगे साहबी होने की वजह से, तो जितने दिन फिर वो वहां रहे, उन्होंने हजरत अली की तनकीस का एक जुमला अपनी जुबान से नहीं निकाला। तो पता चल गया, क्योंकि नबी जो है वो फराड करते हुए कहता है, वो मामू तो बस ये कह रहे थे साथ हमें कोई फजीलत सुनाओ कि हम भी अली के फजाइल बयान करें, उनका मकसद ये नहीं था। तो वो फराड पकड़ा गया खसाइस अली वाले चैप्टर में, मुस्लिम की सनद में यही हदीस कि जितने दिन फिर वहां रहे, फिर हजरत अली के बारे में उन्होंने कोई गलत जुमला नहीं निकाला। तो वो डांटे ही ऐसा था साद इब्न अबी वक़ास ने इनके मामू को। तो ये बिल्कुल कहानी करवा रहे हैं, अल्लाह से डर जाए। जब कुरान की आयत आपके खिलाफ हो, जब सही बुखारी सही मुस्लिम आपके खिलाफ हो, सही उल इस्नाद अहदीस आपके खिलाफ हो, फिर तारीख से इस तरह के वाकयात लाए जाते हैं। दरअसल ये वाकयात खुद तारीखदानों ने किसी खास शख्सियत को उसके अमाल के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह के वाकयात खड़े। मुझे बताएं ये वाकया किस तरीके से फिट इन बैठता है। अगर वो रोम के उस एम्परर को कह रहे हैं कि ए रूमी कुत्ते पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा, तो जो बात वो रूमी शहनशाह को समझा रहे हैं वो खुद क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों हजरत अली से जाके लड़ रहे हैं? आप अपनी अकल भी तो इस्तेमाल करें कि एक शख्स ये कह रहा है कि मैं यानी तुम्हें हजरत अली के खिलाफ नहीं लड़ने दूंगा, ना मैं तुम्हारी मदद दूंगा, बल्कि तुम उन तक पहुंचने के लिए मुझसे गुजरोगे, और वही शख्स खुद हजरत अली से लड़ रहा है। तो इसको आप कुरान से यूं समझ लें, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया है कि यहूदी जो है ना, वो अपने साथ के दूसरे यहूदी कबाइल, चूंकि 12 कबीले थे, उनके ऊपर जुल्म करते थे। फिर वो उनके जुल्म से तंग आकर वो कबीले के लोग काफिर मुल्कों में हिजरत कर जाते थे। जब काफिर मुल्कों में हिजरत करते थे तो काफिर उनको अपना गुलाम बना लेते थे, और फिर वो गुलाम बिकने के लिए यहूदियों के इलाके में आते थे कि ये हैं यहूदी गुलाम। तो फिर उस वक्त वही यहूदी जिनके शर से बचकर वो यहूदी बेचारे अपना मुल्क छोड़कर काफिरों के हत्थे चढ़े होते थे। ज़ाहिर है उस वक्त के तो मुसलमान थे ना, यहूदी तो हम नस्लन बात कर रहे हैं, कीदे में तो मुसलमान थे। वो बेचारे इन्हीं के शर से तो डर के काफिरों के हत्थे चढ़े थे। फिर ये उन गुलामों को आजाद करते थे और फिर फखरिया कहते थे कि हम अल्लाह ताला का हुक्म पूरा कर रहे हैं कि हम गुलामों को आजाद कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दी है कि तुम उन गुलामों को आजाद कर रहे हो कि जिनका निकालना ही हराम था। पहला हराम काम तुमने ये किया कि इन मुसलमानों को मजबूर किया कि हिजरत कर जाएं, काफिरों के हत्थे चढ़ जाएं। अब उन काफिरों ने जो गुलाम बनाया तो बदबख्तों तुम्हारी वजह से बनाया। अब वो जब गुलाम होके तुम्हारे पास आए, अब तुम उन गुलामों को आजाद करके तो कोई नेकी जिता रहे हो अपनी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। इस पे ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सूरह बकरा का कि किताब के कुछ हिस्से पे तो ईमान लाते हो, कुछ का इनकार करते हो। इसकी सजा तो नहीं मगर ये कि दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बड़े अजाब की तरफ तुम्हें ले जाया जाएगा। ये अल्लाह ने उन मुसलमानों को, उस जमाने के ज़ाहिर यहूदी मुसलमान थे, उनको कहा कि तुम किताब के कुछ हिस्से पे तो ईमान ले आए हो कि गुलामों को आजाद कर रहे हो, लेकिन कुछ हिस्से का इनकार किया कि तुमने अपने भाइयों को जुल्म के जरिए यहां से निकाला। अब ये मिसाल जरा आप अपने सामने रखें और बुखारी मुस्लिम की हदीस भी सामने रखें कि तुम में भी वही खराबियां पैदा होंगी जो अगले लोगों में पैदा हुई। बालिश्त बार बालिश्त, कदम ब कदम बालिश्त बार बालिश्त, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराख में दाखिल हुआ तो तुम भी उसमें दाखिल हो गए। साहबा ने पूछा इससे मुराद क्या यहूदो नसारा है? तो फरमाया हाँ, वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग हैं। अब ये मिसाल अपने ज़हन में रखें और उस वाक़े को जरा इसमें फिट करें कि मौला अली के खिलाफ खुद खड़ा होना ही हराम था। इतना बड़ा हराम, इतनी बड़ी बगावत, और ये हराम कुरान की रूह से है क्योंकि अमीरुल मोमिनीन की इताअत वाजिब है, और मुस्लिम की हदीस है जब एक खलीफा की बैत हो जाए दूसरा खड़ा उसे कत्ल कर दो। इसलिए हजरत अली ने जंग सिफीन लड़ी।
بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ پرفتن دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. تو خلفائے راشدین کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ، جماعت المسلمین کے وہ امام تھے، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ، ان کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں مرتد، دوسرے خلیفہ کے مخالفین کو کہتے ہیں کافر، رومنز اور پرشین، تیسرے خلیفہ کے مخالفین کو یہ کہتے ہیں بلوائی، اور جب چوتھے خلیفہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. وہاں یہ بھول جاتے ہیں کہ چوتھا خلیفہ بھی تو خلیفہ راشد تھا جس طرح پہلے تین تھے. تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو یہ تو میرے بھائی مذاق ہی بنوانا ہے انہوں نے اپنے ماموں کا، جتنا بنوانا چاہیں. ان کے لیے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان کا صحابی ہونے کی وجہ سے یہ احترام کرتے ہیں کہ ان پہ لعن طعن نہیں کرتے، ان کو منافق نہیں کہتے، ان کو گالی گلوچ نہیں کرتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت لگاتے ہیں ساتھ، اور کسی شخص کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ نبی الاسلام کے کسی ساتھی کے بارے میں گالم گلوچ کا معاملہ کرے. حالانکہ یہ وہ ساتھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالم گلوچ کرنے سے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا. اس کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. تو یہ آمدہ کوئی یہ پیش کرے نا اور کہ رومی کتے، اسے کوئی یار رومی کتے کو تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ جسے حضرت علی کی شان پتہ تھی وہ کیا تھا جب حضرت علی کے خلاف وہ لڑ رہا تھا بجائے بیعت کرنے کے، اور ٹائم قیامت تک ہے اس کے لیے بھی نام سوچو. ٹھیک ہو گیا جی پانڈے بھائی؟ چلے بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، دعائیں کی آپ نے ہمیں.